بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر فائرنگ ہوئی ہے. ٹریک پہ دھماکہ کیا، پھر فائرنگ کی. عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنائے جانے، مشکل علاقہ ہونے کی وجہ سے پیچیدہ آپریشن. اس حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے. کہ 2 سٹنٹ بھی ڈلے ہوئے ہیں آلریڈی، اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ ٹیبلٹ نہ کھائے تو ان سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. پاکستان کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ اس نے پاکستان میں موجود تمام لوگوں کو دہلا کے رکھ دیا ہے. ہوا یہ کہ جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے روانہ ہوئی تھی راولپنڈی جانے کے لیے. اس کو راستے میں 200 سے 250 دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے روکا. دہشت گردوں نے ڈرائیور پہ فائرنگ کی، ڈرائیور زخمی ہوا، ٹرین کی رفتار کم ہوئی. جیسے ہی ٹرین رکی، دہشت گرد اس ٹرین میں سوار ہو گئے. انہوں نے وہاں پہ مسافروں کو جرحمال بنا لیا. کچھ مسافروں کو انہوں نے ٹرین سے نیچے اتار دیا، کچھ کو جانے دیا. اس واقعے کی تفصیلات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کی زبانی جو کہ اس کے آئی وٹنس ہیں، جو کہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. جان بچا کے وہ پنیر ریلوے اسٹیشن تک پہنچے یا ان کی جان بخشی کر دی گئی. کیا واقعہ پیش آیا، کیا تفصیلات ہیں، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. محمد مشتاق جو کہ اس ٹرین میں سوار تھے، انہوں نے مچھ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کا آغاز ایک بہت بڑے دھماکے سے ہوا. ٹرین کی بوگی نمبر 7 میں محمد اسحاق اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ہمراہ سفر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹرین کے رکنے کے ساتھ ہی انہیں فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگی، اور فائرنگ کی آواز اتنی شدید تھی کہ ٹرین کی کھڑکیاں اور دروازے لرز گئے. 1 گھنٹے تک یہ فائرنگ جاری رہی. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی فائرنگ کی ہمیں آواز آئی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو دبوچ لیا. میری اہلیہ نے اور میں نے اپنے بچوں کو اپنے پیچھے چھپا لیا کہ اگر گولیاں لگیں بھی تو ہمیں لگیں، ہمارے بچوں کی جان بخشی ہو جائے. ان کے مطابق فائرنگ 1 گھنٹے تک جاری رہی. یہ ایسا قیامت کا منظر تھا جس کو بھلایا نہیں جا سکتا. مشتاق بتاتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ فائرنگ رکی اور مسلح افراد بوگیوں میں سوار ہونا شروع ہو گئے. ہماری بوگیوں کے دروازوں پر 3 مسلح افراد تھے جو کہ آپس میں بلوچی میں بات کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو سیکیورٹی اہلکاروں پر نظر رکھنا، یہ دائیں بائیں نہ ہونے پائیں. اسحاق نور بتاتے ہیں کہ ہماری بوگی میں سے تقریباً 11 لوگوں کو انہوں نے نیچے اتارا. اس موقع پر ایک شخص نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس کو نیچے اتارا اور پھر فائرنگ کی آواز آئی. اس کے بعد بوگی میں موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کی ہدایات پر عمل کرتے رہے. اسحاق نور بتاتے ہیں کہ شام کے وقت انہوں نے عورتوں کو، بچوں کو اور بوڑھے افراد کو ٹرین سے نیچے اتار دیا. مجھے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے. میں نے ان کو بتایا کہ میں تربت کا رہنے والا ہوں اور میرے ساتھ میری اہلیاں ہیں اور چھوٹے بچے ہیں، تو انہوں نے مجھے جانے دیا. اس کے بعد پنیر ریلوے اسٹیشن کی طرف ایک طویل اور تھکا دینے والا سفر شروع ہوا. ان کے ساتھ بزرگ بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جو کہ تھکاوٹ کا بھی شکار تھے، خوف کا بھی شکار تھے. ایک اور صاحب محمد اشرف نے BBC کے نمائندے کو بتایا کہ وہ کوئٹہ سے اسلام آباد جانے کے لیے منگل کی سپہر جعفر ایکسپریس میں اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ سوار ہوئے. محمد اشرف کے مطابق بچوں، خواتین اور بزرگوں کو جب انہوں نے ٹرین سے نیچے اتار دیا تو وہ قریبی ترین پنیر اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئے. بہت سارے لوگوں نے سامان بھی اپنے ہمراہ لے لیا تھا. پھر ان کو سمجھایا گیا کہ اپنی جانوں کی حفاظت کریں، اس وقت جانوں کی فکر کریں، سامان کی فکر چھوڑ دیں. بچے اور بوڑھے تھکاوٹ کا شکار تھے، خوف زدہ تھے، اور اس میں کئی فیملیز ایسی تھیں جن کے گھر کے کچھ افراد کو پیچھے دہشت گردوں نے روک لیا تھا. ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کا سفر کیسے کٹ رہا ہوگا. وہ بمشکل جان بچا کر پنیر اسٹیشن تک پہنچے. مسافروں میں بہت زیادہ خوف و ہراس تھا. اور مسافر محمد بشیر جو کہ بہاولپور کے رہائشی ہیں، انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد ہمارے ڈبے میں گھس آئے. انہوں نے نہ مجھے کچھ کہا، نہ میرے بیوی اور بچوں کو. بس انہوں نے یہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اس کے بعد ہم لوگ دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے قریبی اسٹیشن پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے. تو رمضان کے مہینے میں اس قدر اذیت ناک واقعہ پیش آنا لوگوں کا، ہم سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اس وقت کیا احساسات ہوں گے، کیا جذبات ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھے، دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. پاکستان میں جو دہشت گردی کی ایک لہر دوبارہ سے اٹھی ہے، ہمارے سیکیورٹی اداروں پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تمام پاکستانیوں کے جان، مال اور عزت کے تحفظ کو یقینی بنائیں. اللہ تعالیٰ سے بھی رمضان میں دعا ہے کہ وہ پاکستانیوں کی حفاظت کریں، سیکیورٹی اداروں کی مدد کریں، ہمارے پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھیں، بری نظر سے محفوظ رکھیں، اور دشمن کے مذموم ارادوں میں ان کو کبھی کامیاب نہ ہونے دیں.